دیکھیے میاں بیوی کا ایک تو نکاح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. نکاح کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایگریمنٹ یہ ہے. اور شریعت نے اس کی جو شریعت کیا نیچر نے جو نکاح رکھا ہے وہ نسل بڑھانے کے لیے رکھا ہے. اب نسل بڑھانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو جانوروں کی طرح مرد اور عورت کو آزاد چھوڑ دیا جائے, گدھے گھوڑوں کی طرح, جیسے یورپ میں زنا ہو رہا ہے اور بلد الزنا بچے پیدا ہو رہے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایگریمنٹ کیا جائے کہ عورت وہ پابند ہو جائے گی شوہر کی, اور وہ رخصتی کر کے شوہر کے گھر آئے گی, اور وہ یہ ایگریمنٹ کرے گی اب میں کسی دوسرے, یعنی ایک مرد ہوگا اس کی زندگی میں, اور مرد پابند ہوگا کہ عورت نے جو اپنے آپ کو باؤنڈ کیا ہے میرے گھر کے اندر اب میرے لیے, میری خاطر, کہ اب یہ مجھے نسل دے گی اور میرے بچوں کی پرورش کرے گی, تو اب اس کا نان نفقہ سارا میرے ذمہ ہے. کیونکہ اصولی طور پر ایک شریعت کا قاعدہ ہے کہ جو کسی کی وجہ سے باؤنڈ ہوتا ہے تو اس پر اس کا نان نفقہ ہوتا ہے. تو اب عورت اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے, ٹھیک ہے جی میں اب اپنے آپ کو باؤنڈ کرتی ہوں کہ میں اس مرد کے ساتھ زندگی گزاروں گی اور اس کے علاوہ میرا کسی سے ریلیشن نہیں ہوگا, اسی سے میری اولاد ہوگی اور اس اولاد کی میں پرورش کروں گی. نکاح کا بیسک ایگریمنٹ یہی ہوتا ہے. اس سے زیادہ نکاح ہے نہیں, یعنی نکاح کے جو بیسک حقوق ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو مرد کے ذمہ ہے کہ وہ بیسک نان نفقہ دے گا, کیونکہ اب عورت کما نہیں سکتی آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے, تو اب آپ کے ذمہ اس کو کھلانا پلانا. باقی جتنے بھی حقوق ہیں نا ایک دوسرے کے جو معاشرے میں چل رہے ہیں, روٹی پکانا, یہ سب اخلاقیات کے دائرے میں آتی ہیں یہ چیزیں. اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ 4 آدمی کہیں سفر کر رہے ہیں تو وہ چاروں کام بانٹ لیتے ہیں. اب 4 آدمی کہیں سفر کر رہے ہیں, ایک نے کہا یار اب ہم نے کھانا پکانا, ایک نے کہا یار تو ٹماٹر لے آ, ایسا کر تو چھیل لے, تو لکڑیاں لگا. اب دوسرا کہہ رہے قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ میں جی طارق صاحب ہوں, سفر میں جب میں جاؤں گا تو قرآن حدیث سے دکھاؤ کہ میرے ذمہ لکڑیاں جلانا ہے. تو بھائی تیرے ذمہ کوئی تو کام ہوگا نا, جب گروپ کی شکل میں رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح میاں بیوی جب ایک گھر چلائیں گے تو کاموں کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا. اب ڈیوائیڈ کرنے کا یا تو یہ طریقہ ہوتا کہ عورت گھر کے باہر کے کام کرے اور مرد گھر کے اندر کے کام کرے. یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے کہ مرد کو گھر کے باہر کے لیے بنایا گیا ہے. لہذا اس کے ذمہ ہے کہ عورت جب اس سے آلو پیاز ٹماٹر منگواتی ہے تو وہ لے کر آئے یا اس کے لیے کوئی نوکر کا انتظام کرے. اسی طرح اگر مرد گھر میں عورت کے ذمہ یہ لگاتا ہے کہ گھر کا جھاڑو پوچھا کپڑے دھونا یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے, تو یہ بھی نہ شریعت کے خلاف ہے نہ نیچر کے خلاف ہے, بلکہ یہ شریعت کے عین مطابق ہے. جب بھی گروپ کی شکل میں کوئی رہتا ہے تو کاموں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. آج نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں اور بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ عورت کے ذمہ گھر کے کام کاج نہیں ہے, تو بالکل فضول قسم کی بات ہے جو معاشرے میں چل ہی نہیں سکتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان جو تقسیم کی تھی اس میں یہی تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ گھر کے کام کریں گی اور حضرت علی باہر کے کام کریں گے. تو یہی ایک شریعت کا اصول ہے اور ضابطہ ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. عورت گھر کے اگر کام نہ کرے اور وہ یہ کہے کہ میں کوئی ماسی ہوں جو میں گھر میں جھاڑو دوں, میں کوئی جو ہے وہ کوئی نوکرانی ہوں جو میں یہ کروں, تو مرد بھی کہہ سکتا ہے میں کوئی خانسامہ ہوں جو تمہارے لیے ٹماٹر لے کر آؤں یا جو ہے میں دہی لے کر آؤں. تو یہ جیسے مرد یہ نہیں کہہ سکتا نا اس کے ذمے ہے کہ وہ کام کرے, اسی طرح گھر کے کام عورت کے ذمے ہیں. اگر وہ کام نہیں کرتی, خاص طور پہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں, بہت ساری بھابیاں نندے مندیں, تو سب کے ذمے کاموں کی تقسیم ہوگی. اور وہاں اگر ساس بھی رہتی ہے تو اس کا مقام زیادہ ہے. تو اخلاقیات کا بھی تقاضا ہے, شریعت کا بھی تقاضا ہے کہ چھوٹوں پر بڑوں کا احترام لازم ہوتا ہے, تو اس کی خدمت بھی سب نے مل جل کے کرنی ہے. تو یہ کلچر کا بھی حصہ ہے, شریعت میں بھی ہے, صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا, آج تک ایسا ہوتا آ رہا ہے. ہاں ایک صورت مستثنا ہے, عورت کسی ایسے خاندان سے آپ لے کر آئے ہیں جن کے گھروں میں عورتوں میں کام کاج کا رواج ہی نہیں ہے, ان کے گھروں میں نوکر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے بہت مالدار گھرانے سے کوئی شادی کر لی, بیوی آپ کی بہت اسٹینڈرڈ, ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا, ان کے گھروں میں رواج ہی نہیں ہے جی کام کاج کا, نا عورتیں کرتی نہیں ہیں. جیسے بڑے بڑے گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ خواتین نہیں کام کرتی, وہاں ماسیاں آتی ہیں یا نوکر ہوتے ہیں گھروں میں. ہمارے دوست ہیں بہت سے بڑے بڑے مالدار گھروں کے, وہ جناب گاڑی ان کی خراب ہو جائے تو وہ یہ نہیں کہ اٹھا کے دھکا لگا کے میکینک کے پاس لے جائیں, فوراً فون کرتے ہیں, ان کا ڈرائیور دوسری گاڑی لے آتا ہے, یہ والی لے جاتا ہے. 6 8 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, تو ان کی بیگموں کو بھی کوئی غم نہیں ہوتا. تو وہ اسٹینڈرڈ اگر کسی کا لیونگ اسٹینڈرڈ اس لیول کا ہے تو پھر اس میں اگر عورت گھر کے کام کاج نہیں کرتی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے عاشروہن بالمعروف, معروف یعنی بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ. تو ہر ایک کے بھلا طریقہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, مختلف ہوتا ہے. تو اگر کوئی عورت ایسے گھر کی ہے جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت اور یعنی گھر میں وہ خود ہی سارے کام کیا کرتی تھی, تو سسرال آنے کے بعد بھی اس کو کرنے ہیں.
اور اگر اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ اتنا ہائی تھا کہ ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہی سارے کام کرتے تھے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ مرد اس سے پھر گھر کے کام نہ صرف یہ کہ لے نہیں سکتا، بلکہ مرد کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کے لیے نوکر کا انتظام کرے، کیونکہ اسی اسٹینڈرڈ کی اس کو جو ہے لائف مرد کے ذمہ ہے کہ وہ دے جو لیونگ اسٹینڈرڈ اس کا بن چکا ہے۔ تو الٹا پھر مرد کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کے لیے کوئی میڈ کا انتظام کرے یا کوئی نوکر کا انتظام کرے۔ تو نارملی جو متوسط درجے کے گھرانے ہوتے ہیں ان میں خواتین ہی کام کرتی ہیں، اگرچہ ماسیاں بھی آتی ہیں لیکن پھر بھی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں کھانا پکانا، تو یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ جو آج کل نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، عورت کے ذمہ شوہر کی خدمت نہیں ہے، عورت کے ذمہ ساس سسر کی خدمت نہیں، بالکل 100% غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نارملی جس طرح جو عرف ہے اس کے حساب سے چلنا لازم ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب 4-6 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ خدمتوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، تو وہ بانٹنا اخلاقیات کا حصہ ہے، اس کے بغیر گھر چل نہیں سکتا۔